ہر طرح کا آدمی یہاں آتا ہے اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھ کے، یہاں گندگی پھیلا کے. اور وہ کون کون لوگ ہیں جو یہاں کچرا اٹھانے والے جو ہیں وہ شاید اتنی گندگی نہیں کرتے جتنے باقی لوگ کرتے ہیں. تو آدمی، وہ آپ ایک کتے کو بھی دیکھیں، وہ جب باہر بیٹھتا ہے کہیں تو اپنی جگہ صاف کر لیتا ہے جہاں اسے بیٹھنا ہوتا ہے. تو اس سے تو آپ بہتر ہیں نا، اشرف المخلوقات ہیں، جانور تو نہیں ہیں. وہ قہار اور جبار جو ہے نا، وہ رحیم و کریم بھی ہے نا. پھر اس کو اپنی رحمت اور اپنے جو اس کا جاہ و جلال ہے اس کے مقابلے میں رحمت کو وہ پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے کہ نہیں، میرے انسان ہیں، میرے بندے ہیں. اس نے خود کہا ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کی محبت کو بھی کیش کرو گے تم، اس کی محبت کو بھی ایکسپلائٹ کرو گے تم لوگ. ان کا خیال ذرا کر لے جنہوں نے اس خون پسینے سے اس کو بنایا تھا، جو ہمارے پنجابی اور پختون بھائی ہیں، جن کی خون پسینے کی تعمیرات آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. اسی طرح جو پڑھے لکھے لوگ تھے، مہاجر کوئی گالی نہیں ہے. اگر یہ گالی ہوتی تو مہاجر و انصار کا جو رشتہ آج کے دن تک قائم ہے مدینے میں، یہ مدینے کی ریاست کو جلسوں میں اور ڈائیلاگ میں بولنے سے مدینے کی ریاست نہیں بن جائے گی. عمران خان صاحب تو کراچی معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں. السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے اسی حوالے سے مخاطب ہے جس پر ہم نے کل جہاں بات چھوڑی تھی کہ کراچی کو اگر پروردگار نے یہ عظمت عطا کی ہے اور یہ وسیلہ بنا ہے لوگوں کے روزگار کا، تو اس کا شکرانہ کیا ہے. پروین شاکر کی ایک نظم ہے جو میں یہاں نہیں دہرانا چاہتی کہ ہر طرح کا آدمی یہاں آتا ہے اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھ کے، یہاں گندگی پھیلا کے. اور وہ کون کون لوگ ہیں جو یہاں کچرا اٹھانے والے جو ہیں وہ شاید اتنی گندگی نہیں کرتے جتنے باقی لوگ کرتے ہیں. تو آدمی، وہ آپ ایک کتے کو بھی دیکھیں، وہ جب باہر بیٹھتا ہے کہیں تو اپنی جگہ صاف کر لیتا ہے جہاں اسے بیٹھنا ہوتا ہے. تو اس سے تو آپ بہتر ہیں نا، اشرف المخلوقات ہیں، جانور تو نہیں ہیں. تو اس شہر کو جس نے جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا ہے وہ ذرا ہوش کے ناخن لے. اب چونکہ اللہ کا عذاب بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا زمین کے جو کرتا دھرتا ہیں، پاکستان کے جو آپریٹرز ہیں، جتنا ان کو غصہ ہے. شاید اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ، لیکن وہ قہار اور جبار جو ہے نا، وہ رحیم و کریم بھی ہے نا. پھر اس کو اپنی رحمت اور اپنے جو اس کا جاہ و جلال ہے اس کے مقابلے میں رحمت کو وہ پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے کہ نہیں، میرے انسان ہیں، میرے بندے ہیں. اس نے خود کہا ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کی محبت کو بھی کیش کرو گے تم، اس کی محبت کو بھی ایکسپلائٹ کرو گے تم لوگ. تو یہ غریب کی جورو جو ہے سب کی بھابھی، اور ان کا خیال ذرا کر لے جنہوں نے اس خون پسینے سے اس کو بنایا تھا، جو ہمارے پنجابی اور پختون بھائی ہیں، جن کی خون پسینے کی تعمیرات آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. اسی طرح جو پڑھے لکھے لوگ تھے، مہاجر کوئی گالی نہیں ہے. اگر یہ گالی ہوتی تو مہاجر و انصار کا جو رشتہ آج کے دن تک قائم ہے مدینے میں، یہ مدینے کی ریاست کو جلسوں میں اور ڈائیلاگ میں بولنے سے مدینے کی ریاست نہیں بن جائے گی. عمران خان صاحب تو کراچی اگر مدینے کی ریاست ٹھہرا، کراچی اور کسی کی بات نہیں کر رہی، چونکہ یہاں لوگ آتے ہیں، آپ کنٹریز سے آتے ہیں اور غیر ممالک سے بھی آتے ہیں، تو مدینہ تو ہم ہیں نا بھائی. یہ شہر ہے نا، شہر مدینہ یہ ہے جو ہر آنے والے کو رزق دیتا ہے یہ شہر. اور اس کے بدلے میں تم کیا دیتے ہو ہمیں؟ اسمگلرز تم، شاپس تمہاری پورا سپر ہائی وے تم نے گھیرا ہوا ہے. کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ ایمپریس مارکیٹ تم نے پورا گھیرا ہوا ہے. سارا پھل فروٹ سبزی جو اردو بولنے والوں کا ہوتا تھا، لیکن وہ بیچارے اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے کہا کہ بس نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. فیصلے بہت لوگوں نے کیے لیکن کچھ کے وسائل نہیں تھے. جن کے وسائل تھے وہ نکل گئے اپنا. کتنی بار وہ اور مہاجر بنیں گے؟ کتنی بار بنیں گے مہاجر وہ؟ اور کتنی بار تم نے یہ شہر، یہ مدینہ چھوڑنے کا
جو ہے تم ان کو یہ خوشخبری سناؤ گے کہ تم نکلو یہاں سے، ہم سب کچھ ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ میں ابھی ایمپریس مارکیٹ گئی ہوئی تھی کچھ گروسری کے لیے، تو ایک افغانی بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک خاتون بات کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، اتنا مہنگا ڈرائی فروٹ دے رہے ہو، صرف یہیں اسی شہر کی ہول سیل مارکیٹ میں جاؤ تو اس کی دگنی پرائس پہ تم بیچ رہے ہو۔ ہم شہر میں ہونے کی وجہ سے یہاں آ جاتے ہیں، ہم بولٹن مارکیٹ یا کھارا در نہیں جاتے، لی مارکیٹ نہیں جاتے، جوڑا مارکیٹ نہیں جاتے، کیونکہ وہ ہول سیل مارکیٹس ہیں، سارے شہر کی دکانوں پہ وہیں سے سب کچھ آتا ہے۔ تو ایک تو یہاں آئے ہو اپنی روزی کمانے، اور ہمارے لیے تم یہ مصیبتیں کھڑی کرو گے۔ تو کہتا تم ہو مہاجر، ہم نہیں ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، تم تو لکھنؤ سے آیا ہے نا۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ میں نے سوچا یہ بازار ہے، یہ دکاندار جو ہیں یہ سارے یہاں افغانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم ادھر سب کو ادھر ڈرائی فروٹ سب کے گھروں پر پہنچاتا ہے۔ وہ جب اس نے یہ کہا سب کے گھروں پر پہنچاتا ہے، پھر میرے کان کھڑے ہوئے کہ وہ سب کون ہیں؟ وہ بدنام کرتے ہیں، یہ پولیس کو یہ بدنام کرتے ہیں، فوج کو یہ بدنام کرتے ہیں، رینجرز کو یہ بدنام کرتے ہیں، لیبر انسپیکٹرز کو جو شاپ ایکٹ کے تحت آتے ہیں ان کو چیک کرنے، ان کو یہ بلیک میل کرتے ہیں، ان کا نام لے کر پرائز بڑھاتے ہیں۔ ذرا جائیے تو صحیح ایک دن۔ اللہ تعالیٰ کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ یہ سنا کہ وہ بہت سخت علیل ہے، پروردگار ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ تو میں ان سے کہوں گی کہ اپنی ٹیمیں، اور یہی جو ایم کیو ایم اب آج ایک نئی جہت کے ساتھ اور ایک نئے حوصلے اور نئی امید کے ساتھ سامنے آئی ہے، ان کی تو بڑی ٹیمیں اور ان کے بڑے ورکرز ایسے ہوتے تھے۔ اتنا بہترین کارکن تو دنیا میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں، بہترین کارکن۔ اور یہ کارکن جھاڑو تک لگا لیا کرتے تھے، شہر میں صفائی بھی کرتے تھے، جا کے سستے بازار بھی لگا لیتے تھے لوگوں کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں۔ کہاں گئی وہ کراچی کی وہ پرسکون رونقیں؟ سب چھین لی تم نے آ کے، اور کس سے چھینی؟ جو شہر تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو میں ارباب اختیار سے کہوں گی کہ پہلے یہ مصیبت یہاں سے دور کی جائے، اور جو لٹ پٹ چکے ہیں بیچارے، جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، ان کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور جو ہے اس کے تحت ڈاکٹر ثاقب سے میں کہوں گی کہ وہ ان کو چھوٹے لونز دیں تاکہ یہ اپنی دکانیں کھولیں، اپنا کاروبار شروع کریں۔ اور جو باہر سے یہاں کاروبار کرنے آئے ہیں، مہاجر وہ نہیں ہوتا جو کاروبار کی نیت سے گھس جائے آ کر اور یہاں محل کھڑے کر لے۔ گاڑیاں دیکھی ان کی، اور پھر اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بھی ہے ہم اس کو کھلاتے ہیں، وہ جو بھی ہے میں سب آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ خود کو خود بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ چیک نہیں کرتے۔ تو جناب عالی، کراچی کو جب تک آپ اس کا حق واپس نہیں دیں گے، پاکستان کو بھول جائیے گا۔ آج میں یہ بات کہہ رہی ہوں، اگر میری جگہ کوئی اور کہتا، ایم کیو ایم کا کارکن کہتا، میں نے کبھی بھی ایم کیو ایم کی غلط چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن آپ مجھے غدار ڈکلیئر کر دیتے، اور کوئی پتہ نہیں ابھی بھی کر دیں گے، چونکہ میں اس شہر کی بھلائی کی بات کر رہی ہوں، تو آپ مجھے غدار ڈکلیئر کریں گے، کیجئے، شوق سے کیجئے۔ غدار وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس زمین سے غداری کرتے، جو زمین اس کے گھر کا چولہا جلاتی ہے، اس زمین سے جو غداری کرتا ہے، اس شہر سے جو غداری کرتا ہے، وہ ہے غداری۔ تو اپنے اداؤں پہ غور کریں آپ، اور دیکھیں کہ آپ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں